جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے مقبوضہ کشمیر میں نہتھے کشمیری عوام پر سفاک بھارتی افواج کی فائرنگ سے ہونے والی شہادتوں پر اپنے کرب اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح فلسطین میں صہیونی درندوں نے بے گناہ لوگوں کے اوپر جو بمباری کی ہے اور اس میں معصوم بچے، بے گناہ نوجوان، مرد، عورتیں شہید ہوئی ہیں، اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہود و ہنود کی گٹھ جوڑ نے شرق و غرب میں مسلمانوں کا جینا دو بھر کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں اور دنیا بھر کی دوسری تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لے، اقوام متحدہ براہ راست اس کا نوٹس لے اور کشمیر اور فلسطین میں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام بند کرائے۔ جمعیت علماء اسلام نے آنے والے جمعہ کے روز پورے ملک میں اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف یوم احتجاج منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام ائمہ اور خطباء سے اپیل کی ہے کہ وہ خطبات جمعہ میں کشمیر اور فلسطین کے اندر ہونے والے مظالم کی مذمت کریں۔ اس سلسلے میں تمام ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے بھی کیے جائیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے باضابطہ طور پر متحدہ مجلس عمل کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ متحدہ مجلس عمل کے قیام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور موجودہ حالات میں مذہبی قوتوں کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کو ملک و قوم کے لیے خوشائند قرار دیا ہے۔ مرکزی سطح پر تنظیم سازی کے بعد صوبوں کی سطح پر تنظیم سازی ہوگی۔
مجلس عمل کی تمام جماعتوں کے ساتھ رابطے اور مشاورت کے بعد طے ہوا ہے 5 اپریل کو لاہور میں پنجاب کی تنظیم سازی ہوگی، 6 اپریل کو کراچی میں صوبہ سندھ کی، 8 اپریل کو کوئٹہ میں صوبہ بلوچستان کی، اور 10 اپریل کو پشاور میں صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی تنظیمیں تشکیل دی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اس سلسلے میں متحدہ مجلس عمل کے مرکزی اجلاس میں بھی اس بات پر اتفاق رائے ہوا ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے بھی اس کی مکمل تائید کی ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو مشائخ اور ملی یکجہتی کونسل میں شامل جماعتوں سے رابطہ کرے گی، تاکہ مذہبی ذہن کی وہ جماعتیں یا وہ شخصیات جو مجلس عمل سے باہر ہیں ان کا ایک باقاعدہ مشاورتی نظام قائم کیا جا سکے، اور تمام حلقوں کو اس سفر میں شریک کیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام نے اس سلسلے میں حافظ حسین احمد صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ رابطوں کی اس ذمہ داری کو پورا کریں اور مجلس عمل کی دوسری جماعتوں سے بھی رابطے میں رہیں۔ جی ہماری تو گفتگو اتنی ہی تھی، آگے آپ نے مذمتی بیان تو جاری کر دیا سر، لیکن آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور 4.5 سال میں جو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صرف 8 اجلاس ہوئے ہیں، صرف مذمتیں ہوتی رہیں گی سر۔ بطور چیئرمین کشمیر کمیٹی آپ کا کوئی قابل ذکر کارنامہ حملہ کر دوں؟ بتاؤ نا، آپ ساتھ ہوں گے؟ ہم ساتھ مولانا صاحب دیکھیے وہ سوال کریں کہ جو کچھ مطابقت رکھتا ہو، اور آپ سوال صرف فضل الرحمان پر نہیں کر رہے ہیں، آپ پاکستانی قوم کی یکجہتی پہ سوال کر رہے ہیں۔ کمیٹی پارلیمنٹ کی نمائندہ ہے اور پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، اور عوام یک جان یک آواز ہو کر کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کمیٹیز ضرورت کے تحت کام کرتی ہے، روز روز اجلاسات کر کے ہمیں الاؤنس نہیں دینے ممبران کو۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر پاکستان میں ہنگامہ کس چیز کا ہے؟ تو ہم نے ہر چیز کو ان کی ضرورت کے حد تک محدود رکھا ہے۔ کشمیر کی جو یہاں پر پاکستان کے اندر جو اس کشمیر کی جماعتیں ہیں، اس کی قیادت ہے حریت کانفرنس کی، جو پاکستان چیپٹر کی یہاں کی لیڈرشپ ہے، ان سے ہم مسلسل رابطوں میں ہیں۔ وقتاً فوقتاً مشاورت بھی ہوتی ہے، اجلاسات بھی ہوتے ہیں، کبھی ان کی فنکشن ہوتی ہے وہ ہمیں بلا لیتے ہیں، ورنہ اکثر ہم پارلیمنٹ کے اندر ان کی باقاعدہ اجلاس کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ اس لیے جب فضل الرحمان کو ایک سیاسی فریق سمجھ کر اس پر اعتراض کیا جائے تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ کہیں ہم کشمیر کے ایسا مسئلہ جو قوم کے درمیان یکجہتی کی ایک علامت ہے، کہیں اس پر ضرب تو نہیں لگا رہے ہیں۔
ہر چیز کو الگ الگ رکھا جائے. مولانا صاحب آپ کی متحدہ مجلس عمل بحال ہو گئی ماشاءاللہ, آپ ان کے امیر بھی بن گئے, صدر بھی بن گئے, تو حکومتوں کو کب چھوڑ رہے ہیں آپ اور جماعت اسلامی؟ دیکھیے جب ایک کسان اپنی زمین میں ہل لے کر جا رہا ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کھیت میں وہاں پر اس نے ہل چلانا ہے اور وہاں پر اس نے پہنچنا ہے, تو راستے میں ممکن ہے کسی اور کی کھیتی سے بھی اس کو گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے جی. تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کھیتی میں کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں, ہم نے اپنی جگہ پر ہی پہنچنا ہے انشاءاللہ العزیز, اور آپ بے فکر رہیں. مولانا صاحب الیکشن حکومت ختم ہونے والی ہے 31 مئی کو, آپ نے مجلس شورا کا 2 دن کا اجلاس بلایا, تو یقیناً الیکشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہوگی. آئندہ الیکشن MMA کے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اور سیاسی جماعتوں سے کس کے ساتھ اتحاد کا امکان؟ یہ حتمی طور پر طے ہے کہ ہم متحدہ مجلس عمل کے جھنڈے تلے, متحدہ مجلس عمل کے نام سے اور متحدہ مجلس عمل کے انتخابی نشان کتاب سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یہ پوری ایک یکجہتی قائم ہو چکی ہے, باضابطہ ہو چکی ہے. اب ہم اس کے ایک دفعہ تنظیم سازی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں جو میں نے آپ کو شیڈول دے دیا ہے. پیپلز پارٹی, ہاں, جہاں تک الیکشن کے میدان کا معاملہ ہے, پارلیمانی نظام میں ایڈجسٹمنٹ کی گنجائشیں رہتی ہیں. پہلے بھی جب MMA تھا تو مختلف اضلاع میں, مختلف جگہوں میں, مختلف پارٹیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑی تھی اور کی تھی ہم نے, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں. اب بھی اس کا امکان موجود ہے, لیکن کیا شکل بنتی ہے یہ تو ابھی سے طے نہیں ہو سکتا ہے. ہاں, مجلس عمل کا مل کر الیکشن لڑنا یہ تقریباً طے ہے انشاءاللہ. مولانا صاحب ایک طرف آپ کی جو ہے MMA ہے, دوسری طرف مذہبی جماعتوں کا ایک اور بھی جو ہے وہ جتھا بندی ہو گئی ہے, اس میں تحریک لبیک مستقل, کیا ہم نے ان کے ساتھ کوئی رابطے کرنے کی کوشش کی؟ یہ جو رابطے ہم کر رہے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں جی, میں نے آپ کو بتا تو دیا سب سے بات ہے انشاءاللہ. متحدہ مجلس عمل کی آپ نے بات کی, صرف ایک بات کی چاہوں گا میں, کیونکہ ہم بھی مذہبی جماعتیں کر رہے ہیں, تو ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس وقت جو 34 جماعتوں کی اب تک الیکشن کمیشن نے فہرست جاری کی ہے, اس میں متحدہ مجلس عمل میں شامل 2 جماعتیں نہیں ہیں, JUP بھی نہیں ہے اور جمعیت اہل حدیث بھی نہیں ہے. وہ ابھی تک بس مجلس, یہ الیکشن کمیشن کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کر رہے ہیں, کر لیں گے شاید. آپ کب درخواست دے رہے ہیں سر؟ کیا آپ کب درخواست دے رہے ہیں جماعت کی بحالی اور انتخابی نشان کے لیے؟ کہاں پر؟ تو ہم کچھ تنظیمی معاملات کو مکمل کر رہے ہیں, اور یہ جو شامل 1-2 جماعتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان کی ریکوائرمنٹس بھی پوری ہو جائیں گی تو دے دیں گے درخواست انشاءاللہ. آپ ابھی سندھ کے دورے پہ گئے تھے, آپ کے اور زرداری صاحب کے تعلقات تو بہت اچھے ہیں, لیکن سندھ میں JUI کے کارکن اور پیپلز پارٹی کے کارکن کے ساتھ ان کا رویہ, اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا رویہ جو ہے JUI کے کارکنوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, ان کی قیادت کا اچھا نہیں. دیکھیے, رویوں کا جو تعلق ہے اس کے لیے سیاسی کارکن بندوق نہیں اٹھایا کرتا, الیکشن ہی لڑتا ہے. اور سندھ کی صورتحال اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی تقریباً وہ اس حقیقت تک پہنچ چکی ہے کہ آئندہ الیکشن میں اس کا ٹاکرا JUI سے ہوگا. تو یہ جو ہمیں وہاں پر عوامی قبولیت نصیب ہوئی ہے, اور اتنے بڑے کامیاب جلسے جہاں امکان نہیں تھا, نواب شاہ اور حیدرآباد جیسے علاقوں میں, وہاں پر عوام کا اتنا بڑا ہجوم جو ہماری طرف آیا ہے, اس نے سندھ کے آنے والے مستقبل کے نقشوں کی تھوڑی سی نشاندہی کی ہے. مولانا صاحب, سینٹ چیئرمین کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی جانب سے سینٹ چیئرمین پہ تنقید کی گئی. کل بھی ایک بڑی محفل میں ایک تقریر میں انہوں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا. اب PTI نے بھی آج وزیر اعظم کے خلاف سینٹ میں تحریک التوا جمع کرا دی ہے اسی ایشو پہ, کیا کہیں گے اس ایشو پہ؟ میرے خیال میں وزیر اعظم نے ٹھیک کہا ہے, یہ اعتراضات ہیں. سر اعتراضات ایک ادارے, اتنے بڑے معتبر ادارے کے بھلا ہو, بھلا بڑا ادارہ ہو, غلط کام ہوا ہے تو غلط کام تاریخ کے ریکارڈ پہ آنا چاہیے. پھر تاریخ مجھے جھٹلا دینا, لڑائی کیوں لڑتے ہو میرے ساتھ؟ چیئرمین سینٹ بلائیں گے تو نہیں آئیں گے وزیر اعظم؟ کون چیئرمین سینٹ آئیں گے؟ ادارے کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ادارے پر اگر تحفظات ہیں, اگر میرے اعتراضات ہیں کہ یہ پارلیمنٹ دھاندلی سے بنی ہے, تو پھر بھی بیٹھتا ہوں. جنہوں نے 120 دن دھرنا دیا, اسمبلیوں پر لعنتیں بھیجی, استعفے دیے, وہ دوبارہ بیٹھ کر ان کو جی نون لیگ کی طرف سے آپ کے ووٹ نہیں, کوئی شک نہیں ہوا, کوئی شک نہیں ہوا جی.
یہ آپ کے ماحول میں ایک پیپر کی سی اڑائی گئی، ختم ہو گئی، ایسی بات خام خواہ آپ لوگوں میں تو کوئی نہ کوئی شرارت چاہیے ہوتی ہے نا جی۔ یہ بتائیں کہ چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اس کو آپ اس پہ مختلف آراء آئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک دوسرا MMA کا نعرہ کیا ہوگا، انتخابی نعرہ کیا ہوگا؟ انتخابی نعرہ ہمارا منشور ہے جو ہم شائع کریں گے باقاعدہ، اور اس کو تمام جماعتوں کے جو منشور ہیں ان کو اس میں ایک امتزاج پیدا کیا جائے گا جس کا مأخذ بہرحال قرآن و سنت ہے اور اسلامی تعلیمات ہے۔ اور ملاقات پہ کیا کہتے ہیں چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات؟ دو بڑے ملے ہیں، خدا کرے کہ اس کا کوئی قوم کو فائدہ ملے، اچھی بات ہے۔ مولانا اجازت الحق صاحب کہتے ہیں کہ جب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا اتحاد تھا تو وہ جمہوریت تھی، اور اس طرف جو ہے انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف پیپل پارٹی اور تحریک انصاف نے اگر کر دیا تو یہ جمہوریت کے خلاف کیسے اقدام ہو گیا؟ یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے؟ نہیں، اس سے میرا کیا وہ تعلق؟ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ رضا ربانی پہ دونوں نے اکٹھا کر کے اسے بنایا تھا تو یہ جمہوری اقدام ہو گیا، اب انہوں دونوں نے مسلم لیگ کو ایک کنارے کر دیا تو یہ جو ہے جمہوریت دشمن اقدام ہو کیسے ہو؟ دیکھیے، ایک ہے کہ آپ ایک اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جمہوریت میں اس کو ایک مثبت عمل تصور کیا جاتا ہے۔ اگر رضا ربانی صاحب کا نام لے کر ایک تجویز دی گئی کہ ایک متفقہ چیئرمین اگر کل لایا جا سکتا تھا تو ہمیں آج بھی اس پہ اعتراض نہیں ہے، اور لایا جائے تو اگر یہ قبول کر لیا جاتا تو اس سے جمہوریت کا ایک مثبت رخ جو ہے وہ قوم کے سامنے آ جاتا۔ اگر نہیں قبول کیا گیا تو نہ قبول کرے، لیکن پھر ایسی شکل تو بنائے کہ کم از کم وہ جمہوری دنیا میں قابل قبول تو ہو، اس پر ایسا اعتراض تو نہ ہو کہ بھئی یہ کہاں، یہ کیا کھیل کھیلا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نقوش چھوڑتے ہیں، اور یہ وقت پر ہم سیاستدان ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو قوتیں پس پشت اس قسم کے کھیل کھیلتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو مطمئن سمجھتی ہے کہ ہم بہت اچھا چلا رہے ہیں ملک کو۔ مولانا صاحب آئین کہتا ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ حکمران حزب اختلاف نظر آ رہے ہیں اور ادارے حکمران نظر آ رہے ہیں، اور سارے حکمران جو ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، کہیں عدلیہ میں، کہیں نیب میں، کہیں الیکشن کمیشن میں، کہیں کہاں۔ اس کا نام جمہوریت ہے۔ اس کو آپ نام دیں گے کہ ادارے ملک میں بڑے مستحکم ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تشویش کا باعث ہیں، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی دائرہ کار ہر ایک کا متعین ہے، اس کے اندر چلیں، سارے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ 2-3 لاکھ سے زیادہ پتہ نہیں، یا کوئی 30 لاکھ کہتے ہیں مقدمات جو ہیں عدالتوں کے سر پہ پڑے ہوئے ہیں، اس بوجھ تلے ہماری عدلیہ کراہ رہی ہے اور اس کو احساس نہیں اگر ہے تو پھر بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک طرف تو کچھ سیاستدان تنقید کرتے ہیں مسلم لیگ پر اور دیگر اتحادی جماعتوں پہ کہ وہ عدلیہ پر تنقید کرتے ہیں، لیکن کل بلاول نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اسے کم ہونا چاہیے۔ یہ کیا منافقت نہیں ہے کچھ سیاستدان؟ میں ایک بات کہتا ہوں، بات ہمیں اصول کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ کہے کہ بڑا عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ ہے، اگر نواز شریف کو گھر بھیجا جاتا ہے تو پھر زرداری صاحب کہیں کہ بڑے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ ہے۔ جی نہیں، ہمیں اس حوالے سے واضح طور پر جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں اپنے اختلافات بھلا دینے چاہیے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ الیکشن قریب آ گیا ہے، قریب آتے ہوئے ہر پارٹی اپنے اپنے مورچے میں چلی گئی ہے، اپنی اپنی پوزیشن لے رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر سیاسی جماعتیں تو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کر آج ایک دوسرے کو تقسیم کر کے ایک ایک کو الگ الگ مارا جا رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ بلوچستان میں حکومت تبدیل کی گئی، چیئرمین سینٹ میں جس طرح کے سینٹ انتخابات کرائے گئے، پھر نئی پارٹی لانچ کی گئی ہے، اس کو دیکھ کر میاں صاحب نے ریزرویشن پیش کی ہے، شو کیے ہیں نگران سیٹ اپ کے لیے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ مشاورت کی جائے، آئین کہہ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ اور اپوزیشن لیڈر آپس میں مشاورت کریں۔ آپ کو بھی کوئی ریزرویشن ہے؟ آپ کے وہ اتحادی ہیں مولانا میاں صاحب؟ دیکھیے، آئین تو صرف دو باتیں واضح کرتا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور پرائم منسٹر، لیڈر آف دا ہاؤس، لیڈر آف دا اپوزیشن، یہ آپس میں مشورے کے ساتھ کسی ایک پہ اتفاق کریں۔ اب ظاہر ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے پیچھے بھی پارٹی ہے، اس کا بھی اپنا ایک مشاورتی نظام ہوتا ہے، دیگر اپوزیشن پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے،
हुकूमत का भी अपना निज़ाम है, प्राइम मिनिस्टर के पीछे भी एक पार्टी होती है, उनके इत्तेहादी भी होते हैं, तो उस हवाले से ये मुशावरत का सिलसिला तो चलेगा, लेकिन एक जगह जाकर पहुंच जाएगा और मामला ठीक हो जाएंगे। जिस तरह मामले में जो बात की, क्या ये हकीकत नहीं है कि सियासतदानों ने ही उस मंडी का रास्ता खुला रखा? ये जो अभी हाल ही में लगी कि बजाय इसके कि खवातीन की तरजीही लिस्ट की तरह के इंतखाब का कोई दूसरा तरीका इख्तियार कर लिया जाता, जिसकी तजवीज़ भी आई थी, तो ये रास्ता बंद हो सकता था। अब जब आप लोगों ने खुद ही वो रास्ता खुला रखा, मंडी लग गई, तो मंडी लगने के बाद दोष आप खरीदारों को दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि इल्ज़ाम खरीदारों पे आ रहा है, बिकी हुए लोगों पे नहीं आ रहा है।